السلام علیکم ناظرین، آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو معزز شخصیات، دو مہمان ایسے موجود ہیں جو اگر دنیاوی طور پر تو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے ان کو جو نوازا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے یہاں پر ان کو مدعو کیا ہے۔ میری مراد ہمارے درمیان جو ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں۔ میری مراد ایوارڈ یافتہ ریڈیو پاکستان اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آپ ان کو اکثر دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور کیا خوبصورت انداز میں رب کائنات کی جو کتاب ہے اس کے آیات بینات جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی ایوارڈ یافتہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب کے شاگرد خاص بھی ہیں۔ میری مراد محترم جناب زینت القرہ قاری حسن بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں قاری صاحب آپ کو اپنے نیوز واچ ٹی وی چینل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسری شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ جہاں پر ذکر خدا ہو وہاں پر ذکر مصطفیٰ نہ ہو، خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو۔ میری مراد بلبل باغ مدینہ، اور ان کو بھی اکثر آپ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ مدح اسرائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد محمد نثار رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ شاگرد خاص ہیں احمد علی حاکم صاحب کے۔ میں محمد نثار رضا قادری صاحب آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ سے میرا یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جو خالق مالک حقیقی کی جو کتاب ہے، اس کے حوالے سے جو آیات بینات جو آپ کے سینے کے اندر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا خاص کرم کیا ہے، اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی، جب بندہ بچپن میں ہوتا ہے تو پہلی سیڑھی اس کے والدین ہوتے ہیں اس کے چلنے کی، تو میں جتنا بھی اپنے والدین کا شکر ادا کروں کم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین ایسے عطا کیے کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف مجھے راغب کیا۔ تو بچپن سے ہی مذہبی گھرانہ تھا، تو انہوں نے مجھے قرآن پاک کی طرف مائل کیا۔ تو میرے ایک چاچو عالم تھے، کچھ دسترس ان کی بھی تھی، تو انہوں نے پھر مجھے قرآن پاک کی طرف مائل کیا۔ چلتے چلتے پھر میں پہنچا پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب کے پاس، اور انہوں نے باقی تعلیم مجھے مکمل کروائی قرآن پاک کی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہمارا پڑھنا ہمارے والدین کے لیے باعث رحمت اور بخشش کا سامان پیدا کرے۔ اچھا قاری صاحب، کیونکہ سٹارٹ کیا ہم نے پروگرام کا، اور میری بھی خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک، اس کے بعد ہم انشاءاللہ محمد نثار رضا قادری صاحب کے پاس بھی جائیں گے، تو آپ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذان کو اور ہمارے دیکھنے والوں کے قلوب و اذان کو منور فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله الذي باركنا
سبحان اللہ. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سبحان الله. إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا اور ہمارا سننا جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوہ قلم تیرے ہیں. ہمارے ساتھ محمد نثار رضا قادری صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ عظیم مداح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آلموسٹ پورے پاکستان میں جو ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے میں اللہ کے رسول حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں. میں محمد نثار رضا قادری صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ آقا کی ثنا خوانی کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بچپن سے ہی اس جذبے کے حوالے سے، شوق کے حوالے سے مجھے ذرا بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں نیوز ون چینل والوں کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں پہ شرکت کی سعادت سے نوازا ہے. جی طارق بھائی الحمدللہ بچپن سے ہی سرکار کا ذکر میں کر رہا ہوں، کالج لائف اور اسکول لائف سے ہی سرکار کا ذکر ماشاءاللہ میں کر رہا ہوں. اچھا، تو آپ نے مطلب آپ کا جو انٹروڈکشن تھا وہ آپ شاگرد خاص ہیں احمد علی حاکم صاحب کے حوالے سے، تو ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے آپ کی اس نعت گوئی کے اس سفر کے اندر؟ جی احمد علی حاکم صاحب ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کا کلام پڑھا اور سنا جاتا ہے. ماشاءاللہ میں نے ان سے باقاعدہ طور پہ اجازت لے کے ان کی شاگردی میں الحمدللہ آیا ہوں اور انہی کے کلام الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، جس سے مجھے الحمدللہ بہت شہرت ملی ہے الحمدللہ. تو مطلب اس آپ نے باقاعدہ اس کی کہیں سے تربیت بھی حاصل کی ہے؟ جی میں الحمدللہ جو ہے احمد علی حاکم صاحب سے ہی الحمدللہ اس کی کلاسز لے رہا ہوں.
اچھا ابھی اس مناسبت سے کچھ اشعار، چند اشعار ہمارے سننے والوں کے لیے کو پیش فرمائیں. جی میں اپنے استاد محترم کا لکھا ہوا ہے خوبصورت کلام ہے پنجابی کا، اس سے میں انشاءاللہ دو سے تین اشعار پڑھ رہا ہوں. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے. جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے. شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے. پر میرے محبوب نو آکھو، میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیاں گزر آوے. میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیاں گزر آوے. اور استاد محترم کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے. ہاں کہ شبیر نے یارو میں جی رکھیا سر سجدے. کہ شبیر نے یارو میں جی رکھیا سر سجدے. میرے نانے نو جایا کھو، میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لئی سر آوے. میرے نانے نو جایا کھو، میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لئی سر آوے. اور مقطع ہے، استاد محترم فرماتے ہیں مقطع میں سرکار کی نعت پڑھنے والا مر گیا ہے اور پہنچا ہے قبر میں. ہاں مرن تو بعد اے حاکم اے دل وچ تمنائے. مرن تو بعد اے حاکم اے
دل وچ تمنا ہے کہ جدے لئی مرے کہ آیا واں میں جدے لئی مرے کہ آیا واں او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مرے کہ آیا واں جدے لئی مرے کہ آیا واں او وچ ملنے قبر آوے. ماشاءاللہ جناب, ماشاءاللہ قادری صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب نعتیہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش فرما رہے تھے. قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسا کہ کلام الہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کائنات نے قرآن حمید فرقان مجید کے اندر جو ہے وہ تمام جتنی بھی جو ہیں وہ آزمائشوں کے حوالے سے قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کے حوالے سے اس کے جو ہے اندر وہ موجود ہے. تو میں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی دعائیہ کلمات یا اس وبا سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ طارق بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر طرف اسی کا ڈر پھیلا ہوا ہے, اور جہاں بھی جاتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, پیچھے ہٹکے رہیں, کسی سے گلے نہ ملیں, کسی کو سلام نہ دیں. تو ہر طرف جہاں بھی جاتے ہیں کرونا 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 یہی سننے کو ملتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کرونا ورونا سب بھاگ جائے گا, لیکن تم بھی کچھ کرو نا. تو کرنے سے مراد کیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اگر میرے اونٹ کے مہار کی نکیر بھی گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن پاک سے ڈھونڈ کے آپ کو دے سکتا ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جب علم کے دروازے نے یہ بات کہہ دی ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے, تو ہمیں قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. ہم قرآن پاک کے نزدیک ہی نہیں جاتے. آج کل جو دور چل رہا ہے, یہ سب جو بیماری ہے اور یہ جو علامات ہیں, یہ سب ہمارے گناہوں کی نشانی ہے, ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو جس طرح کے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا نا. تو قاری صاحب کورونا کے حوالے سے جی میں اسی طرح آ رہا ہوں. تو ویسے تو مختلف دعائیں آپ ٹی وی چینلوں پہ سماعت کرتے رہتے ہیں, علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں. ایک دعا یہ بھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور یہ بہت ہی آسان دعا ہے, ہر بندہ اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ اے اللہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر, سیدھے راستے پر چلا, تاکہ ہم سے یہ جو بیماریاں ہیں یہ دور ہو جائیں اور ہم سیدھے راستے پر چلیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسی قرآن پاک تو سارا ہی شفا ہے نا. میں کوئی ایک آیت آپ کو بتاؤں نا کہ یہ آپ لازمی پڑھیں, تو قرآن پاک شروع سے الحمد سے لے کر والناس تک شفا ہی شفا ہے. آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے, جیسے بھی پڑھیں گے, تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک لفظ سے, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی آیت میں آپ کو کیا بتاؤں جب قرآن پاک کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن پاک سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم نے اس کو ایک کتاب کے لیے کتاب کے زمرے میں لیا ہوا ہے, کبھی اس کو کھول کر پڑھا نہیں ہے. آج گھروں میں آپ دیکھیں تو جو قرآن پاک ہے وہ اس کو ان کو لپیٹ کے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, اور ہم سے دور ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی کی طرف گامزن ہیں. جی تو ہماری کمزوری ہے. بندہ اس بات پہ کیا بات کرے, کیونکہ یہ درس جو ہوتا ہے نا گھر سے ہی ملتا ہے. جیسے میں اپنی بات کر لوں کہ بچپن سے ہی والدین نے قرآن پاک ہاتھ میں تھمایا ہے کہ بیٹا یہ پڑھو گے تو سیدھا راستہ ملے گا. تو یہ والدین کو چاہیے کہ اگر وہ خود نہیں پڑھے تو وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بیماریوں اور مصیبتوں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. آمین آمین. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک پہ کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا آمین آمین. اچھا محمد نثار رضا قادری صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں, اور میں آپ سے ایک کوشچن جو ہے وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں
کہ مجھے یہ بتائیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو ہم آقا کی ثناخوانی کرتے ہیں، ویسے تو ثناخوانی جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ خود رب کائنات مدح سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کی تعریف خود رب کائنات فرما رہے ہوں تو ان کی جو ہے وہ اہمیت اور اس کا تو تعین بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو نعت خوان حضرات ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ قدرتوں کے حوالے سے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ایک جگہ پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جو درس ہے، جو اس کا جو سبق ہے نعت گوئی کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس سے ہٹ کر دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ طارق بھائی، یہ سرکار کی ثنا کرنا یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ جن کی ہم ثنا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو یہ سرکار کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سرکار کی ثنا کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو آپ نے جو بات کی ہے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ تقریباً آج کل دیکھنے میں ایسا ہی آتا ہے کہ نعت خوان ایک دوسرے سے حسد وغیرہ کدورت ان کے دل میں ہے، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم جن کی نعت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہم جس مقدس فیلڈ میں چل رہے ہیں، سرکار نے ہمیں اگر چنا ہے اس فیلڈ کے لیے، تو ہمیں تو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جسے دیکھ کر سب کہیں کہ یہ واقعی حضور کا نعت خوان ہے۔ لوگ حاصل کرنے، لوگ اپنے بچوں کو، مطلب اس میں آپ دیکھیں نا، نعت گوئی کے حوالے سے، نعت خوانوں کے حوالے سے جو امیج ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جی، اور طارق بھائی میں آپ کی بات معذرت کرنا چاہوں گا کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے دیکھتے تھے ہم کہ لوگ نعت خوانوں کے پیچھے ہوتے تھے، اب یہ ہے کہ نعت خوان لوگوں کے پیچھے چل پڑے، تو یہ سسٹم کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کرے۔ حالانکہ مدحت سرکار کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دلوں میں قدورتیں ہیں۔ درس اس بات کا دینا چاہیے اور ہمیں خود بھی اس بات پہ عمل کرنا چاہیے کہ جب ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان کی مسند پہ حضور نے ہمیں بٹھا دیا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں آپس میں محبت اور استقامت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو نا محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں نثار رضا قادری صاحب آپ سے آخر میں گزارش کروں گا کہ کوئی حمدیہ نعت کے ایسے اشعار یا کلام جس میں لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کا جو ہے وہ سلسلہ بھی ہو، اس کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ آپ سنائیے گا۔ جی، ایک مناجاتی کلام ہے ماشاءاللہ، مشہور زمانہ ہے، اس کے 2 سے 3 اشعار میں پڑھتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے